السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ حکومت ہینڈلوم صنعت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات میں مصروف، ریاستی وزیر KTR کا بیان۔ شمس آباد گرین ایونیو کالونی میں مسجد منہدم کر دی گئی، بلدی حکام کی مجرمانہ کارروائی، مجلس اتحاد المسلمین کا شدید احتجاج۔ گانجے کی منتقلی میں ملوث ٹولی کا پردہ فاش، 6 افراد گرفتار، 80 لاکھ روپے مالیتی گانجا ضبط، DCP بالانگر کی میڈیا کانفرنس۔ ایڈوکیٹ ملا ریڈی کے قاتلوں کو فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ہائی کورٹ اور سٹی سول کورٹ کے وکلاء کا احتجاج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی وزیر صنعت KT راما راؤ نے ٹویٹ کے ذریعے صدر ریاستی BJP B سنجے کی جانب سے ان پر اور وزیر اعلیٰ KCR پر کی جانے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے B سنجے سے ہی سوال کیا کہ انہوں نے سلسلہ میں ہینڈلوم سینٹر قائم کرنے کے سلسلے میں وزیر اعظم سے کیا نمائندگی کی تھی، اس کی وضاحت کریں۔ KT راما راؤ نے بتایا کہ ریاستی حکومت ہینڈلوم صنعت کو بڑے پیمانے پر فروغ دے رہی ہے اور جاریہ ماہ سے بیمہ پالیسی بھی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے بنکرز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ صدر ریاستی BJP رکن پارلیمنٹ B سنجے کی پرجا سنگرام یاترا کے تیسرے مرحلے کا آغاز یادہ دری سے ہوا، جہاں پر جلسے عام سے B سنجے اور رکن اسمبلی E راجندر نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ K چندرشیکھر راؤ نے دلتوں کی ترقی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے، جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی نے گریجن طبقے سے تعلق رکھنے والی خاتون دروپدی مرمو کو ملک کا صدر جمہوریہ بنایا ہے۔ راجندر نے بتایا کہ KCR نے نہ تو دلتوں کی اور نہ ہی حضرآباد کی ترقی کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنوبی ہندوستان میں BJP آنے والے انتخابات میں تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرے گی۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بتایا کہ 4 اگست کو دوپہر 1 بجے وزیر اعلیٰ K چندرشیکھر راؤ کمانڈ کنٹرول سینٹر کا افتتاح انجام دیں گے، جو ملک بھر کا واحد کمانڈ کنٹرول ہوگا، جہاں پر تمام عصری سہولتوں کے علاوہ CM آفس، DGP آفس، CP آفس کے علاوہ ہیلی پیڈ کی بھی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ریاستی وزیر T سریواستو یادو نے بھی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ 600 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کردہ کمانڈ کنٹرول ملک بھر میں منفرد ہے، جہاں سے ریالیوں، جلسے عام اور ٹریفک کے مسئلے پر نظر رکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم اور کرائم کے خاتمے کے لیے یہ کافی مؤثر ثابت ہوگا۔ اس موقع پر میئر حیدرآباد وجے لکشمی، اراکین اسمبلی D ناگیندر اور گوپی ناتھ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر ملا ریڈی نے بتایا کہ 3 اگست کو وزیر صحت ہریش راؤ میڈچل کے سرکاری دواخانے میں 50 بستروں پر مشتمل دواخانے کی بھومی پوجا میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ K چندرشیکھر راؤ نے تعلیمی اور طبی شعبے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے کئی ایک اقدامات کیے ہیں، جبکہ میڈچل، گٹکسر اور شامل پیٹ کے سرکاری دواخانوں میں ہر طرح کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بالخصوص گٹکسر کے سرکاری دواخانے میں جو قومی شاہراہ کے قریب ہے، وہاں پر سڑک حادثات کے پیش نظر پوسٹ مارٹم کی بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی حکومتی اسکیمات سے استفادے کے لیے متعلقہ عوام کو ممکنہ تعاون پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد معظم خان نے مجلسی ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں حکومتی اسکیم شادی مبارک اور کلیانی لکشمی کے تحت منظورہ تقریباً 462 درخواست گزاروں میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز محمد سلیم، حسینی پاشا، مقتدر
بابا اور عبدالحنان کے علاوہ MRO دفتر کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ صدر سراج العلماء اکیڈمی مولانا نعیم الدین حسامی عادل نے امت المسلمین پر زور دیا ہے کہ وہ محرم کے پیغام کو سمجھیں اور بارگاہ ازدی میں اپنا سب کچھ لٹانے کی حضرت امام حسین کی سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت امام حسین نے کئی مصائب و مشکلات، ظلم و ستم اور جنگ کے دوران بھی نماز کو ترک نہیں کیا، اور حضرت امام حسین کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو خزا نہ ہونے دیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو محرم الحرام کا احترام کرنا چاہیے اور 10 محرم کو مذہب اسلام سے خاص نسبت بھی ہے۔ کریم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی متبرک مہینہ ہے، اور اس میں خاص طور پر 10 محرم کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کے کئی اور چیزیں ہیں، وجوہات ہیں، مگر میں اب اس وقت یہاں پر حضرت امام حسین کی شہادت سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین کو کوفے والوں نے بلایا، بار بار خطوط لکھے کہ آپ آئیے یہاں پر اور ہماری اصلاح کیجیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ورنہ کل ہم قیامت میں آپ کے نانا جان سے کہیں گے کہ ہمارے بلانے کے باوجود بھی آپ کے نواسے امام حسین آئے نہیں ہمارے پاس۔ بہرحال اس طرح کی بات ہوئی، حضرت امام حسین جو ہے یہ خیال کیے کہ ٹھیک ہے جانا چاہیے، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حیدرآباد شہر میں منگل کی صبح ہوئی بارش کی وجہ سے مصروف سڑکوں پر ٹریفک جام دیکھی گئی، تاہم دوپہر 2 بجے کے بعد پھر سے دھوپ نظر آئی۔ محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آنے والے 2 دنوں تک حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقے جات میں وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ دبیل پورہ علاقے میں سب سے زیادہ 27 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ ملک پیٹ میں 27، راجندر نگر میں 23، چار مینار میں 19 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ صبح بارش کے بعد شدید دھوپ بھی دیکھی گئی اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ نظر آیا۔ اس سے پہلے صبح ٹریفک پولیس کی جانب سے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ شدید بارش کے پیش نظر ٹریفک جام ہونے کا امکان ہے، اس لیے متبادل روٹس کا بھی استعمال کیا جائے۔ حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقے جات میں ہو رہی بارش کی وجہ سے قدیم ذخائر آب عثمان ساگر اور حمایت ساگر میں انفلو جاری ہے۔ عثمان ساگر کی سطح آب 1786.45 فٹ بتائی گئی۔ انفلو 1300 اور آؤٹ فلو 1552 کیوزک رہا۔ عثمان ساگر کے 4 دروازے 4 فٹ تک کھلے رکھے گئے ہیں۔ حمایت ساگر کی موجودہ سطح آب 1761.20 فٹ ہے۔ انفلو 1400 اور آؤٹ فلو 1320 کیوزک ہے۔ حمایت ساگر کے 4 دروازے 1 فٹ تک کھلے رکھے گئے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں VRO نظام کو ختم کرتے ہوئے جیو نمبر 14 جاری کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 7000 VROs کو اب مختلف محکمہ جات میں جونیئر اسسٹنٹس کے عہدے پر مقرر کیا جائے گا۔ 2 سال پہلے وزیر اعلیٰ نے اس کا اعلان کیا تھا اور اب اس جیو پر عمل کرتے ہوئے اسے جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب VROs کی جانب سے اس جیو کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ لاٹری نظام کے تحت ان VROs کو مختلف محکمہ جات میں پوسٹنگ دی جائے گی۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب گرین ایونیو کالونی شمس آباد میں واقع مسجد خواجہ محمود کو شہید کر دیا گیا۔ مقامی عوام نے بتایا کہ رات کے 2 تا 2:30 بجے کے درمیان 700 تا 800 بلدی اور پولیس عملے پر مشتمل یہ لوگ مسجد پہنچے، جبکہ کمشنر بلدیہ صابر علی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اور منصوبہ بند طریقے سے مسجد کو شہید کیا گیا۔ اس سے قبل مسجد کے 3 تا 4 کلومیٹر کے احاطے کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور
گھروں کو باہر سے بند کر دیا گیا اور مکینوں کے فونز بھی چھین لیے گئے۔ مقامی عوام نے فوری مسجد کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ شمس آباد کی گرین ایونیو کالونی میں مسجد خواجہ محمود کو مقامی بلدیہ کی طرف سے منہدم کیے جانے پر مجلس اتحاد المسلمین نے زبردست احتجاج درج کروایا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر انچارج راجندر نگر مجلس مرزا احمد بیگ، مجلسی کارپوریٹرز محمد مبین، محمد خادر، نمائندہ کارپوریٹر ظفر خان اور پارٹی کے کارکنوں نے بلدیہ کے دفتر کا گھیراؤ کیا تھا۔ احتجاج کے دوران مسجد کی فوری دوبارہ تعمیر اور کمشنر کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے گئے۔ مجلسی کارپوریٹرز، کارکن اور مقامی عوام بلدیہ کے دفتر میں داخل ہو گئے اور اپنے جذبات اور برہمی سے حکام کو واقف کروایا۔ بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ اس موقع پر حالات کشیدہ دیکھے گئے جبکہ دھکم پیل کے بھی مناظر نظر آئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین کی طرف سے ذمہ دار کمشنر صابر علی کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرزا احمد بیگ نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں سینکڑوں پولیس ملازمین کی موجودگی میں مسجد کو منہدم کر دیا گیا جبکہ مقامی مکینوں کے گھروں کو باہر سے بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے موبائل فونز بھی چھین لیے گئے۔ مجلس قائدین اور کارکن مسلسل مسجد کی دوبارہ تعمیر کو لے کر نعرے لگا رہے تھے۔ مجلس کے احتجاج پر پولیس کے بھاری دستوں کو طلب کر لیا گیا اور پورے علاقے کو پولیس چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔ جناب ظفر خان صاحب مل کر اور تمام صدر و متمدین مل کے منسپل شمس آباد کے اوپر دھرنا دے رہے ہیں دھرنا، کیونکہ کل آدھی رات کو منسپل کمشنر صابر علی کی جانب سے مسجد خواجہ محمود کو شہید کیا گیا، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین اس چیز کی مذمت کرتی ہے کہ آدھی رات کو ہزاروں پولیس کے عملے کو ڈال کر اور آجو باجو والوں کے گھروں کے فونا چھین لے کے وہ گھروں کو قفلاں ڈال کے یہ کام کرے ہیں بلدیہ کے کمشنر۔ مجھے صدر محترم کی ہدایت تھی کہ بلدیہ کمشنر آفس کے اوپر بلدیہ کمشنر کے خلاف دھرنا دینا بول کر آج ہم دھرنا دے رہے ہیں یہاں پر، اور مزید تفصیل آپ کو بتائیں گے ہم۔ ایس او ٹی بالا نگر اور شامل پیٹ پولیس نے نارکوٹکس کی منتقلی کے ایک ریاکٹ کو بے نقاب کیا اور اس ریاکٹ میں ملوث 6 افراد کو مہاراشٹر اور اڈیشہ سے حراست میں لیتے ہوئے ان کے قبضے سے 350 کلو گانجا جملہ مالیتی 80 لاکھ روپے برآمد کیے۔ ڈی سی پی بالا نگر زون نے بتایا کہ مذکورہ گانجا اڈیشہ اور مہاراشٹر سے تلنگانہ منتقل کیا جا رہا تھا جس میں بین ریاستی ٹولی ملوث تھی۔ تمام ملزمین کا تعلق اڈیشہ اور مہاراشٹر سے بتایا گیا ہے۔ انہوں نے اس کیس کے سلسلے میں مزید تفصیلات بھی بتائیں۔ వెహికల్ చెకింగ్ చేయగా మనకి ఒక బ్రౌన్ కలర్ టేప్ వేసి ప్యాకింగ్ లాగా కనిపించాయి. ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే ఇది చూడగానే మనకి గాంజానా ఏదో ఉంది అని చెక్ చేశారు. చేస్తే వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేశారు అంతా కూడా గాంజాని. ఈచ్ ప్యాకెట్ వచ్చి 2 kgs ఉంటుంది, టోటల్ 350 kgs. ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలానే 6 మెంబర్స్ని మనము అప్రిహెండ్ చేసి ఈరోజు కోర్టుకి రిమైండ్ పంపించడం జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఇదివరకు కేసెస్ ఏమున్నాయో కూడా మనం కోర్టు నుంచి కస్టడీ తీసుకొని ఫర్దర్ మనము ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు మనము అయితే పాత కేసులు ఉన్నట్టు తెలియట్లేదు, బట్ ఉండొచ్చు వేరే స్టేట్స్లలో. ఎందుకంటే మన مادھوپور پولیس نے 1 اگست کی الصبح نیروز جنکشن کے قریب ہوئے راؤڈی شیٹر کے قتل میں ملوث 3 ملزمین کو حراست میں لیا۔ ڈی سی پی بالا نگر زون
जो माधवपुर जोन के भी इंचार्ज हैं। उन्होंने बताया कि काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के राउडी शीटर इस्माइल का फायरिंग करते हुए कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने सिलसिले में 4 टीमें तश्कील देते हुए मुलजिमीन 50 साला मोहम्मद मुजाहिद, 25 साला मोहम्मद जिलानी पाशा और 31 साला मोहम्मद फिरोज खान को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 2 देसी साख्ता रिवाल्वर के अलावा 7 लाइव कॉटरेज, 1 चाकू और मोटर कार भी बरामद की गई। अराजी का तनाज़ा इस कत्ल की वजह बताई गई है। करके थोड़ा बहुत टहलेते आते कि जिलान मुल के है साहब, उन्हें गोली चला भाई के ऊपर। कितने बजे हुआ भाई ये? जी कितने बजे हुआ? ये 3 साढ़े 3 के दरमियान में हुआ था। कहाँ पर हुआ ये स्पॉट? जी ये बंजारा हिल्स पे एक इडली और अंडे मिलते कहते हैं, हाँ। वहाँ पर हुआ था। आप भी थे वहाँ पे? जी साहब। उनके साथ थे आप? हाँ मैं भी था साहब। कितने आदमी थे? जी साहब। कितने आदमी थे उन लोग? उन लोग 3 आदमी थे साहब। कितना पिस्टल थे उन लोगों का ना? 2 थे साहब। 2? एक चली खाली। हाँ। कौन मारे? जी साहब जिलान मिल गया उन्हें मारा। काई के लिए मारे? जी साहब। काई के लिए मारे? क्या है कि साहब वो अंदर का मैं तो हमारे पेमेंट आ रहा बोल के ले गए थे, वो हमारे अंदर का हमने मालूम, हमारे अक्रम में बोल के आ रहे हैं, उनको मालूम है साहब। तो अकरम भी उनके साथ थे? अक्रम भाई ड्राइवर है हमारे भाई के साहब। आपको क्या हुआ था? जी साहब आप? मैं छुड़ाने गया साहब, मेरे को भी मार दिया। कैसे मारे? जी साहब गन से मारा साहब, गना चले थे खाली वहाँ पर। तो मैं गना भी चले तो साहब मैं गया भाई कहीं तो भी ऐसा कर रहा, तो बोलिए मैं जाने में तो साहब मेरे को भी पड़ेगा ना। आपको गोली लगा ना? तो क्या साहब गोली लगा, सही से हवा गया था। हाँ। जी मेरे को इतना कन्फर्म हुआ था। वरंगल में हुए एडवोकेट मल्ला रेड्डी के कत्ल के खिलाफ हाई कोर्ट एडवोकेट्स ने बार कौंसिल दफ्तर के बाहर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए के मुताबिक हनमकुंडा वरंगल में हुए मल्ला रेड्डी के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को फौरी हिरासत में लेते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने का वकला ने मुतालबा किया है। हाई कोर्ट एडवोकेट्स ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दूसरी जानिब सिटी सिविल कोर्ट्स के वकला ने भी इस सिलसिले में अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక ఫెయిర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరగట్లేదు, ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వట్లేదు. మీకు తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరికైతే థ్రెట్ లేనటువంటి వ్యక్తులకు కూడా ఈరోజు బ్రహ్మాండమైన పోలీస్ ప్రొటెక్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఈ న్యాయవాదులకు ఎందుకు ఈ పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ రాదని చెప్పి మేము ఈ సభాముఖంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాము. కాబట్టి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలోనే లేదు, దేశవ్యాప్తంగా కూడా అనేక మంది న్యాయవాదులు హత్యలకు గురవుతున్నారు, దాడులకు గురవుతున్నారు. కాబట్టి ఏదైతే బిల్లు తయారైనటువంటి బిల్లు అడ్వకేట్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇప్పటి వరకు కూడా పార్లమెంట్లో దాని ఆమోదం కోసము డిబేట్ కోసం పెట్టలేదు. ఎన్నో బిల్స్ ఈరోజు అమలవుతున్నప్పుడు ఎందుకు న్యాయవాదులకు సంబంధించినటువంటి బిల్లుని పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టరని చెప్పి ఈరోజు తెలంగాణ హైకోర్టు అడ్వకేట్స్ అసోసియేషన్ నుంచి ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను మేము అడుగుతున్నాము. माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात की जानिब से जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत DCP साउथ जोन PSI चैतन्या ने बीबी अलावा वाक़े दबीलपुरा पहुँचकर CCTV कैमरों के नज़्म का जायज़ा लिया। उन्होंने वहाँ मुतय्यन पुलिस ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। वाज़ेह है कि 10 मुहर्रम को बीबी अलावा से तारीख़ी अलम बीबी का जुलूस निकाला जाता है, जिसका नज़्म पुलिस की जानिब से किया जाता है। पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ साथ बाहर ट्रैफिक का भी डिप्लॉयमेंट किया गया और हम लोग यहाँ का हुसैनी में वॉलंटियर्स का भी हेल्प ले रहे हैं ताकि जरा जो है कंटिन्यूस होते रहे। और यहाँ पे सी टीम्स का डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं ताकि लेडीज़ का कोई बाहर कोई भी लेडीज़ के साथ मिसबिहेव है उसको तुरंत कदम पकड़ने के लिए। और CCS का टीम भी डिप्लॉयड है। CCS वाले ये होता है कि जो पिक पॉकेटर कोई भी इस मुहर्रम के यूज़ करके सिचुएशन को यूज़ करके कोई भी पिक पॉकेट वगैरह करने के लिए जो भी आते हैं उन लोग को भी
फलकनुमा ब्रिज के पास पीर की रात पेश आए वाक़े में 22 साला शख्स पर चाकू से वार करते हुए रहज़नी की वारदात अंजाम दी गई। छतरीनगर पुलिस के मुताबिक वाहिद पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला किया और 5000 रुपये लेकर राह फरार इख्तियार की। वाहिद को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज भी किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत हैंडलूम सनत को फरोग देने के लिए इक़दामात में मसरूफ, रियासती वजीर KTR का बयान। शमसाबाद ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में मस्जिद मुनहदम कर दी गई, बल्दी हक्काम की मुजरिमाना कार्रवाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शदीद एहतजाज। गांजे की मुंतकली में मुलविस टोली का पर्दाफाश, 6 अफराद गिरफ्तार, 80 लाख रुपए मालियती गांजा जब्त, DCP बालानगर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। एडवोकेट मल्ला रेड्डी के कातिलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, हाई कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट के वकला का एहतजाज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।